بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 235 میں باب البر والصلہ فصل ثالث سے حدیث نمبر 4938 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحات فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسكيهما قبل ولدي وإنه قد نأى بي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوكزهما وأكره أن أبدع بالسبية قبلهما والسبية يتداغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء ففرج الله لهم حتى يرون السماء. قال الثاني اللهم إنه كانت لي بنت عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها ب100 دينار فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة. قال الآخر اللهم إني كنت أستأجرت أجيرا بفراك عرز فلما قضى عمله قال أعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى ذلك البقر وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ به فقلت إني لا أهزأ بك فخذ ذلك البقرة وراعيها فأخذه فانطلق بها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا ما بقي ففرج الله عنهم متفق عليه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی ایک ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستہ میں سخت بارش نے ان کو آ لیا اور وہ اس بارش سے بچنے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک بڑا پتھر گر کر اس غار کے منہ میں آ پڑا اور ان تینوں پر باہر نکلنے کا راستہ بند کر دیا۔ وہ تینوں آپس میں کہنے لگے اب تم اپنے اپنے اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے کسی دنیاوی فائدہ کی تمنا اور جذبہ نمود کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیے ہو، اور ان اعمال کے وسیلہ سے خدا سے دعا مانگو، شاید اللہ ہماری نجات کے راستہ کو کھول دے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں اور میرے کئی چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اور میں بکریوں کو چرایا کرتا ہوں تاکہ ان کے دودھ کے ذریعے ان سب کا انتظام کر سکوں۔ چنانچہ جب میں شام کو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹتا اور بکریوں کا دودھ نکالتا تو اپنے ماں باپ سے ابتدا کرتا اور ان کو اپنی اولاد سے پہلے دودھ پلاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ چراگاہ کے درخت مجھ کو دور لے گئے، یعنی بکریوں کو چراتا چراتا بہت دور نکل گیا، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور میں گھر میں واپس نہ آ سکا۔ جب رات گئے گھر پہنچا تو اپنے ماں باپ کو سوتے ہوئے پایا۔ پھر میں نے معمول کے مطابق دودھ نکالا، دودھ سے بھرا ہوا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا، کیونکہ میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو جگاؤں، اور نہ ہی مجھے یہ گوارا ہوا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں، جبکہ وہ بچے میرے پیروں کے پاس پڑے ہوئے مارے بھوک کے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ میں اور وہ سب اپنے حال پر قائم رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی پوری رات اسی حالت میں دودھ کا برتن لیے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، اور وہ دونوں سوتے رہے اور میرے بچے بھوک سے بے تاب ہو کر چیختے اور چلاتے رہے۔ بس اے خدا، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں کیا ہے تو میں اپنے اس عمل کا وسیلہ دیتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں تم ہمارے لیے اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ اس کشادگی کے ذریعے ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس پتھر کو اتنا سرکا دیا کہ ان کو آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے اسی طرح کہا اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس کو اتنا ہی زیادہ چاہتا تھا جتنا زیادہ کوئی مرد کسی عورت کو چاہ سکتا ہے۔ جب میں نے اس سے اپنے آپ کو میرے سپرد کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے کہا میری خواہش کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب تک میں 100 دینار اس کو پیش نہیں کر دیتا میری جنسی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ میں نے محنت مشقت کر کے 100 دینار فراہم کیے اور ان دیناروں کو لے کر اس کے پاس پہنچا۔ وہ اپنی شرط پوری ہو جانے پر میری خواہش کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میں جنسی فعل کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو وہ کہنے لگی اے بندہ خدا، اللہ سے ڈرو اور میری مہر امانت کو توڑنے سے باز رہو، یعنی اس نے مجھے خدا کا خوف دلاتے ہوئے التجا کی کہ میری آبرو نہ لوٹو اور حرام طور پر ازالہ بکارت کر کے میرے پردہ ناموس کو جو کسی کی امانت ہے یوں تاتار نہ کرو۔ میں اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، پس اے خدا، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل یعنی قابو حاصل ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر ہٹ جانا، اپنے نفس کو کچل دینا محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں تھا، تو میں اپنے اس عمل کے واسطے سے تجھ سے التجا کرتا ہوں تو اس پتھر کو ہٹا کر ہمارے لیے راستے کو کھول دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو تھوڑا سا اور سرکا دیا۔ پھر تیسرے شخص نے کچھ یوں کہنا شروع کر دیا کہ اے اللہ، میں ایک مزدور کو ایک فرق چاول کے عوض مزدوری پر لگایا، جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو مطالبہ کیا کہ میری اجرت دو۔ میں نے اس کو اجرت پیش کر دی مگر وہ بے نیازی کے ساتھ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں نے ان چاولوں کو اپنی زراعت میں لگا دیا اور کاشت کرتا رہا۔
یہاں تک کہ انہی چاولوں کے ذریعے میں نے بیل اور ان بیلوں کے چرواہے جمع کر لیے۔ پھر ایک بڑے عرصے کے بعد وہ مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا خدا سے ڈرو، مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق جو تمہارے پاس چھوڑ دیا تھا مجھ کو وہ واپس کر دو۔ میں نے کہا بے شک وہ سب تمہارا حق مجھ پر واجب ہے، ان بیلوں اور ان کے چرواہوں کے پاس جاؤ اور ان کو اپنے قبضے میں کر لو، وہ سب تمہارا ہی حق ہے۔ اس نے کہا خدا سے ڈرو، میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا میری بات کو جھوٹ نہ سمجھو، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، جا کر ان بیلوں کو لے جاؤ اور ان کے چرواہوں کو بھی لے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے ان سب کو اپنے قبضہ میں لیا اور چلا گیا۔ پس ہے خدا اگر تو جانتا ہے کہ میرا عمل محض تیری رضا اور خوشنودی کی طلب میں تھا تو میرے اس عمل کے واسطے یہ پتھر جتنا باقی ہے اس کو بھی سرکا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا بھی قبول فرمائی اور غار کے منہ کا باقی حصہ بھی کھول دیا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ یہ ایک لمبی حدیث ہے جس میں 3 آدمیوں کا لمبا قصہ مذکور ہے جو کسی غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ پتھر لڑکا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کو بطور وسیلہ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا اور رب تعالیٰ نے ان کے وسیلوں کو قبول کرتے ہوئے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دیا۔ ارعا علیہم یعنی ان کی خدمت اور نفقہ اور خرچہ کی غرض سے میں بکریاں چراتا تھا۔ یتداعون یہ بات تفاعل سے ہے، بلک بلک کر رونے کو کہتے ہیں۔ یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، باپ نے ان کو دودھ اس لیے نہیں دیا کہ وہ پہلے والدین کو پلانا چاہتا تھا۔ البکر وراعیہا یہ ایک مزدور شخص تھا، ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ دی، مگر مزدوری دینے والا شخص بہت دیندار تھا۔ اس نے اس کی مزدوری کا مال ضائع نہیں کیا بلکہ بڑھا دیا اور کئی گائیں اور چرواہے اور دیگر اموال اس کے سپرد کیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فضولی کا تصرف جائز ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک ہے۔ بہرحال ان 3 اشخاص کے یہ نمایاں اعمال وسیلہ بن گئے اور تینوں آدمی آفت سے چھوٹ گئے۔